بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج بات کریں گے واجبات نماز۔ پچھلی ویڈیو میں بات کیے تھے نماز کے فرائض۔ فرائض وہ جن کے اگر چھوٹ جانے سے یا ترک کر دینے سے نماز بالکل بھی نہیں ہوتا۔ لیکن واجبات نماز ان چیزوں کا کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، یعنی آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھ کے یعنی التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم، اور اس کے بعد پھر دو سجدے، ایک کے بعد دوسرا، اور پھر دو سجدے کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ جب دو سجدے کر لو گے تو پھر بیٹھ کر تشہد یعنی التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم اور دعائے معثورہ پڑھنے کے بعد پھر سلام دونوں جانب پھیر دیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو واجب کا چھوٹ جانا یعنی سجدہ سہو کو لازم کر دیتا ہے۔ واجبات نماز ہیں کیا؟ اگر یہ نہ معلوم ہو تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ میری واجب چھوٹ رہی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو پہلا واجبات نماز میں آتا ہے جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ باندھتے ہیں اس وقت ہم جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یہ لفظ اللہ اکبر کہنا منہ سے یہ واجب ہے، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، یا پھر اور بھی جگہوں پر اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ سنت ہے۔ لیکن کیونکہ تکبیر تحریمہ جس وقت ہم نیت باندھتے ہیں، نیت کرنے کے بعد جب ہاتھ کو باندھتے ہیں ناف کے نیچے، تو اس وقت جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ دوسرا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا سورت سے پڑھنا، یعنی سورت جب کوئی سورہ ملاتے ہیں تو ان سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہیں۔ اور سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، یعنی فاصلہ مطلب کوئی رکاوٹ نہ ہو، سوائے آمین کے۔ جب نمازی پڑھ لے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور پھر اگلی سورت پڑھنے کے لیے محض بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہ پڑھے، یہ واجب ہے۔ کوئی چیزیں اس کے درمیان نہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ پڑھنا، 2 مرتبہ بھی نہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے رکوع، سجدہ اور قعدہ، جلسہ اور قومہ میں، یہ 4 چیزوں میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اب میں آگے آ جاتا ہوں تو سجدہ میں انگلیوں کے جو پیٹ ہیں اس کا زمین پہ لگنا یہ واجب ہے۔ بعض اوقات میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ ایک انگلی جو زمین پر لگنا ہے وہ فرض ہے، لیکن 3 انگلی واجب ہے۔ بعض اوقات لوگ دنیا کا ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نماز کی تو کہتے ہیں پیر میں درد ہو جاتا ہے، تو انگوٹھے میں درد ہے۔ تو یہ جان لے، آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ میں آپ کے دل سے واقف نہیں ہوں، آپ کے کیا عذر ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ جس کی بارگاہ میں ہیں نا، وہ فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، بے شک تمہارا رب تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ تو یہ جو ہم جھوٹ موٹ کے رونا روتے ہیں نا، ہاں پیر میں بہت درد ہے، ہاتھ میں بہت درد ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو آپ اس چیز سے بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ جھوٹ کس سے بول رہے ہیں؟ وہ خدا سے جو دلوں کے راز سے، دلوں کے بھید کو
जानता है। तो बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नमाज में जो चीज़ें ज़रूरी है उन चीज़ों को सही तौर पर अदा करें। हम दुनिया का हर काम कर रहे होते हैं पूरी परफेक्शन के साथ, जब बारी नमाज की आती है तो फिर हमारे हाथ और पैर में और सर में तमाम जगहों पर दर्द शुरू हो जाता है। तो बहरहाल कायदा ऊला में जब तशहुद पढ़ते हैं ना, यानी दूसरी रकात में जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो इमाम जब तशहुद पढ़ ले तो खड़ा होने लग जाता है। तो उस वक्त अगर आपने तशहुद पूरी ना पढ़ी हो, यानी मैं अभी पढ़ रहा हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और इमाम खड़ा होने लग गया, तो इमाम को खड़ा हो लेने दें। आपने पूरा तशहुद पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसके बाद जब हम पूरी तशहुद पढ़ लेंगे तो फिर खड़ा हो जाएंगे। ये चीज़ें याद रखना। उसी तरीके से वित्र की नमाज और फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत मौक़दा नमाज, ये जो है इनमें एक चीज़ का ख़याल रखना चाहिए कि वित्र हो या सुन्नत मौक़दा हो या फिर वाजिब हो, इन नमाज़ों में तशहुद के बाद यानी अत्तहियात जब पढ़ लेते हैं तो अत्तहियात के बाद कोई भी चीज़ इजाफ़ी चीज़ न पढ़ें। तशहुद पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अगर ये भी आपने पढ़ ली तो आप पर सजदा सहव लाजिम हो जाता है, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब इतना पढ़ ले तो खड़ा हो जाएं। फिर आपने बैठे नहीं रहना है। फ़र्ज़ नमाज में, वित्र में और सुन्नत मौक़दा में दूसरी रकात में जब पढ़ते हैं ना, समझ आ रही मेरी बातों की, तो उस वक्त आपने बैठे नहीं रहना है बल्कि तुरंत फ़ौरन खड़े हो जाना है और फिर तीसरी रकात के लिए फिर से क़िरात शुरू कर देनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस सूरह फातिहा या क़िरात जब करे इमाम तो मुक़्तदी को खामोश होके सुनना चाहिए। ठीक है, और पहली 2 रकातों में ही सूरत मिलाना चाहिए और 2 रकातों में महज सूरह फातिहा पढ़ें। अब यहाँ पर कुछ हैं गैर मुक़ल्लिदीन नौनिहाल अहले हदीस जिनको कहा जाता है, वो कहते हैं कि नहीं, कुरान जब इमाम पढ़े तो हमें भी पढ़ना चाहिए। सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस में आया कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं हो सकती। तो अहनाफ के नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अहनाफ के नज़दीक ये बात दुरुस्त है कि जब इमाम क़िरात करे और सूरह फातिहा या फिर और भी सूरत पढ़े क़िरात करे तो उस वक्त जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोशी के साथ सुनो। और इसीलिए जब इमाम क़िरात करता है तो उस वक्त मुक़्तदी पर यह लाजिम होता है कि वो खामोशी के साथ सुने। ठीक है, एक मैं बात ज़िम्नन अर्ज़ कर देता हूँ। जब इमाम मसलन नियत बांध चुका, अब कोई शख्स नियत थोड़ी देर से बांधता है और उतने में इमाम ने क़िरात शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब उस जगह पर ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है और वो सना पढ़ने लग जाते हैं। तो सना को तर्क कर देना है, आपने सना पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इमाम ने अब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान को खामोशी से सुना जाए, उस वक्त आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, सना को भी तर्क कर देना है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, यहाँ जितने भी लोग हों, हर किसी को अगर समझ में ना आए, अगर आपको लग रहा हो तो ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जब ये बंद हो जाएगा वीडियो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ें मशकूक नहीं होनी चाहिए दिमाग में, जो कुछ भी मैं बताऊं समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और कुछ बातें रह गई हैं, चंद बातें मैं अर्ज़ कर देता हूं कि कायदा अखीरा में जब बैठते हैं तो उस वक्त भी उंगलियों के पेट यानी 3 उंगलियों के पेट ज़मीन पर इस तरीके से, 3 उंगली जो है अंगूठा और उसके बाद वाला और उसके बाद वाला, ये 3 उंगलियां जो हैं तो इन तीनों के पेट ज़मीन पे इस तरीके से मुड़ना, ज़मीन में जम जाना, ये वाजिब है।
اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کے کفارہ کے لیے سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور لفظ السلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر ہم صرف السلام کہیں گے تو بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا پڑھیں گے تو یہ تو سنت طریقہ ہے، نماز ہو ہی جائے گی۔ آپ لوگوں نے کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ جلدی جلدی یعنی ایک سجدہ کیا اور پھر ترنت دوسرا سجدہ، تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہی ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بس یوں اٹھتے ہیں اور بس گھٹنے کے بھروسے رہتے ہیں کہ بس اللہ اکبر بولنا ہے اور پھر ترنت سجدے میں چلا جانا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ سجدہ کے بعد جب سر اٹھائے اللہ اکبر کہے، یہ رکوع میں بھی ایک دم سیدھا پہلے کھڑا ہونا اطمینان کے ساتھ، پھر اس کے بعد سجدہ کرنا۔ کچھ لوگ تو آدھے اٹھے رہتے ہیں، آدھا جھکے ہوئے رہتے ہیں، بس ہاتھ کو ہٹاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اور پھر ترنت سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدہ سے اٹھتے ہیں آدھا سے زیادہ جھکے رہتے ہیں، یعنی اب اگر وہ ہاتھ ہٹا دے گھٹنے سے تو وہ زمین پہ گر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اطمینان کے ساتھ بیٹھو اور اس کے بعد پھر سجدہ کرو۔ یہ ہو گیا آپ کا۔ اور آپ نے دوسرا سوال کیا پوچھا تھا؟ عصر کی نماز میں اگر کوئی مغرب کی نیت کر لے یا مغرب کی نماز میں عشاء کی نیت کر لے، عشاء کی نماز میں مان لو جمعہ کی کوئی نیت کر لے، جمعہ کی نماز میں عید کی نیت کر لے زبان سے، تو بہرحال اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ میں نے شرائط نماز میں ہی بتلایا تھا، میں اس پر بھی ویڈیو ریکارڈ کروا دوں گا شرائط نماز کے حوالے سے، کہ اگر کوئی نیت کرتا ہے تو نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ دل میں پکا ارادہ ہے کہ میں اگر نیت اس کو مانا جائے، آپ کو اگر پوچھ دیا جائے اور آپ نے ترنت جواب دے دیا، میں پوچھوں کہ ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھے، آپ کہیں گے عشاء کی نماز، سمجھ میں آ رہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے، پھر پوچھوں کہ اگر صبح کو پوچھوں کہ فجر کون سی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، تو اس کو کہتے ہیں ارادہ، اس کو کہتے ہیں پکا ارادہ۔ تو ارادہ تو دل میں وہی ہے نا کہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں یا عشاء کی، جو بھی ہے ارادہ تو دل میں ہے۔ یہ چیز زبان سے بھلے نکل گیا، 2 کی جگہ 4 بھی نکل گیا، کہ کوئی فجر میں آیا نیند میں تھا اور 2 رکعت کی جگہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فجر کی، تو بھی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال نماز کے بعد یہ جو ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، بعض لوگ رکھ کے پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا چاہیے بھی، یا قویو پڑھتے ہیں 11 مرتبہ، اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، اور کچھ لوگ دل پہ بھی ہاتھ رکھ کے اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس سے دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ بقیہ نماز کے بعد وہی دعا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ اور بھی اضافی دعا ساتھ پڑھنا چاہیں جیسے آیت الکرسی تو پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی بہت سارے اس کے بھی فضیلت آئی ہے، تو کوشش کریں کہ پڑھیں۔ آپ کو اگر وقت ملتا ہے، آپ اس پر استطاعت رکھتے ہو تو پڑھیں، بالکل جائز ہے اور درست ہے۔ نماز میں یہ انگوٹھا، بعض لوگ یہ عوام میں مشہور بھی ہے کہ یہ انگوٹھا اگر یہ ہل جائے یا ہٹ جائے، یہ داہنے پاؤں کا انگوٹھا، تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف جہالت ہے، ٹھیک ہے، اس سے نماز میں کوئی بھی فرق واقع نہیں آتا، کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ اس لیے بلا مبالغہ یہ بات درست ہے کہ آپ چاہیں تو انگوٹھا، چاہنا نہیں ہے بلکہ وہ اٹھ جاتا ہے، ورنہ داہنے پاؤں کا انگوٹھا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ضرورت پڑے کسی طرف ہلانے ڈلانے کے یا اٹھانے کی ضرورت پڑے۔ بائیں پیر کے انگوٹھا کو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن داہنے پیر کا انگوٹھا وہ نہیں ہلتا ڈلتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے اٹھ جائے بالفرض تو نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا، نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اور کچھ نیت باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں خوشخبری ہے۔ تو نماز میں ہمیں چاہیے کہ جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرا جائے۔
نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ تقاضۂ نماز نہیں ہے. ہم تو چاہیں تو گھڑی کو دیکھ سکتے ہیں، میرا وقت بھی کٹ جائے گا، مجھے نماز میں بوریت بھی فیل نہ ہو. لیکن ہم بوریت دور کرنے تو نماز نہیں آئے ہیں. نماز اس لیے نماز پڑھنے آئے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور مجھے اللہ کی خشیت حاصل ہو اور مجھے نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہو اس لیے ادا کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا. نماز کے تقاضے یہ ہیں کہ جس جگہ پر جب دیکھنا ہو اس وقت وہیں پر دیکھا جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نماز میں کنسنٹریٹ ہوتا ہے انسان، اور پھر ادھر ادھر کی چیزوں سے بچا ہوا رہتا ہے، تو پھر نماز اس کی درست ہوتی ہے. اور کسی کو کچھ نہیں پوچھنا ہے؟ چلو ٹھیک ہے. اب پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.